السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ تو ہم نے مرکبات کل سبق نمبر 7 شروع کیا تھا، اور مرکب توصیفی ہم نے ختم کر لیا تھا، اور مرکبی توصیفی کی ساری مثالیں جو سبق نمبر 7 الف میں ہیں وہ ہم نے سمجھ لی تھی۔ کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی سوال ہو، سبق نمبر 7 الف۔ شاباش، کوئی سوال ہو، کوئی مشکل ہو۔ اب مرکب توصیفی جو دو اسموں کا مرکب ہوتا ہے اور ایک موصوف ہوتا ہے جس کی صفت کی جاتی ہے اور دوسری صفت ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 7 الف میں ہی رجل طویل، لمبا آدمی۔ تو جیسے رجل کے اعرابی حالت ہے ویسے ہی صفت کی بھی ہے۔ رجل موصوف ہے، تو جو اگر صفت، آپ یہ ذرا آئینہ واپس آپ اس کے اوپر قواعد و ضوابط جو آئے ہیں صفت موصوف کے، یہ پہلا جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صفت اور موصوف اپنے اعراب کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، واحد اور جمع کے لحاظ سے ایک ہوتے ہیں، معرفہ اور نکرہ سے ایک وجہ کے لیے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں پر؟ ورنہ میں سوال پوچھوں گا، اگر آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ کو بڑی پریشانی ہوگی۔ موقع ہے سوال کر لیں۔ اچھا، اب اگر 7 الف میں آ جائیں واپس، تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے مثالیں ہیں، مکس ہیں۔ پھر نمبر 1 پر اس میں معرفہ واحد مذکر کی مثالیں ہیں، نمبر 2 پہ اس میں نکرہ واحد مذکر کی مثالیں ہیں۔ پہلا معرفہ تھا، پھر نکرہ ہے، پھر 3 پہ اس میں معرفہ تثنیہ ہے۔ اچھا، تثنیہ میں جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ حرفی ہوتی ہے یا حرکتی ہوتی ہے؟ حرفی ہوتی ہے جی، کیسی ہوتی ہے تثنیہ میں؟ حرفی 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 ہوتی ہے، یہ باتیں یاد رکھیں۔ اور جمع سالم مذکر میں بھی کیا ہوتی ہے اعرابی حالت؟ حرفی ہوتی ہے، حرفی حرفی ہوتی ہے۔ شاباش، یہ باتیں یاد رکھیں۔ اب میں 7 کو چھوڑتا ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کوئی سوال نہیں ہے، اور میں آگے چلتا ہوں۔ مرکب عطفی کل ہم نے کر لیا تھا، اور یہ حروف عطف جو ہیں یہ سارے آپ نے دیکھ لیے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ چلیں ذرا سبق نمبر 7 بے میں، واو، فا، ثم، او، ام، بل، ام، اما، لا، حتی، لکنہ۔ یہ حرف عطف کیا کرتے ہیں بلا؟ جلدی بتائیں۔ یہ آپس میں جوڑتے ہیں، دو اسموں کو جوڑتے ہیں، دو جملوں کو بھی جوڑتے ہیں۔ مثالیں نیچے کل میں نے کرائی ہیں آپ کو۔ اب دوبارہ میں ایک ایک لائن کرتا ہوں، ذرا غور سے دیکھیں۔ واو کے لیے الجنت والمغفرت، جنت اور مغفرت، العلم والجسم، علم اور جسم، الصلاۃ والزکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ، الحق والباطل، حق اور باطل۔ فا پہ آ جائیے، دو جملوں کو ملا رہا ہے۔ واللہ اخرج المرعى، اللہ تعالیٰ نے چارہ اگایا، فجعلہ، پھر ملا رہا ہے، جعلہ غثاء احوا، اس کو کوڑا کرکٹ کر دیا۔ پھر نیچے دیکھیں، ثم،
कितनी प्यारी आयत है ये। जो सूरह बकरा की आयत 28 है, इसको कौन सी आयत कहते हैं भला? कौन बताएगा? कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ये कौन, इस आयत को कौन सी आयत कहते हैं? बड़े गौर से देखिए, आयत अनफुस, खुद इंसान के बारे में अल्लाह ताला पूछ रहा है, तुम कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, तुम उस अल्लाह का कैसे इनकार कर सकते? कौन सा अल्लाह? वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, तुम्हारा नामो निशान भी नहीं था। अल्लाह को फरमाते हैं फअहयाकुम, फिर मैंने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तुम्हें मारूंगा, मौत दूंगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करूंगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम पलट के मेरे पास ही आओगे। तो आपने देखा कि इस इंसान को डायरेक्ट अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे हैं। तो ये आयत अनफुस है, खुद इंसान की ज़ात के बारे में। और जो कायनात के बारे में होती है, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं बारिश करता हूँ, फिर वो बारिश आपके लिए चारा उगाती है, और वो इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। तो वो आयत कायनात है कि कायनात की चीज़ों की, सूरज चांद सितारों की सारी। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बताएं। जी आ गई आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। सर। जी जी। अच्छा, औ या अखुन औ उख्तन, बहन भाई या बहन, साहिरुन औ मजनून, सब कुरान के हैं। या साहिरुन जादूगर, और मजनून या दीवाना, लैल औ नहार, रात और या दिन, सदकतिन, सदका और नुसुकिन, या कुर्बानी। ये कल आपने कर लिए घर में सारे के नहीं किए? जल्दी बताएं। मुरक्कब अत्फी के ये मिसालें आपने कर ली हैं कल सारी के नहीं? जी कर ली है। जी हाँ कर ली। कोई सवाल है? अच्छा, मुरक्कब अत्फी भी आसान है। क्यों? जैसा अत्फ होगा वैसा ही मातूफ होगा। देखिए ना, अल जन्नत, तो ये मारफा है, तो अल मगफिरत भी मारफा है। तो अगर दो हों तो दोनों के जो वाहिद हैं तो वाहिद, जमा है तो जमा, और इस इराबी हालत एक ही होगी। अब जरा आ जाइए मुरक्कब इजाफी, और पीछे चले ना, ताकि हम वहां से जहां से शुरू होता है मुरक्कब इजाफी, आप आ जाएं पेज जो शुरू में है, दूसरा सफा, मुरक्कबात का जहां। पहले इसको अच्छी तरह समझ लें। ये जो मुरक्कब इजाफी होता है ना, दो इसमों का कौन सा ताल्लुक होता है? इजाफत का। जब इजाफत का ताल्लुक होता है तो तर्जमे में का के ही आता है। मसलन किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब, ये इजाफत है किताब का और अल्लाह का ताल्लुक। इसी तरह रसूलुल्लाह है, अल्लाह ताला का रसूल। और इन सब मिसालों में अगर आप चीज देखेंगे, नीचे देखें, अब्दुल्लाही, और फिर रसूलुल्लाही, फिर किताब ज़ैदिन। और अब इन तीनों में एक खास बात है। कौन मुझे बताएगा भला आप में से? जरा गौर से देखें, खास बात क्या है? इसम पर ना तो अल है ना तनवीन है, और मुजाफ इलैह जो है वो मजरूर है। ये असल बात है। मुजाफ इलैह हमेशा, देख लें, तीनों में मजबूर है। अब्दुल्ला ही, जो हे पे जेर है उसको बड़ा करें ताकि आपको समझ आए। रसूलुल्लाह ही, हे पे नीचे जेर है उसको बड़ा करें। किताब ज़ैदिन, बड़ा करें उसको। अब आपको पता चल गया कि मुजाफ मुजाफ इलैह में मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है? जरूर। मजरूर होता है। और कुरान में आप देखेंगे, अभी मिसालें आएंगी। अच्छा, और
یہ جو مضاف ہے، جن دونوں میں اضافت کا تعلق ہے، عبداللہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، کتاب اللہ، تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتی ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور یہ نکرہ ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں، اب نکرہ ہے، رسول اللہ نکرہ ہے، کتاب نکرہ ہے. لیکن جب معرفہ بن گئی ہے، جب ہم نے اس کو مرکب اضافی میں لے گئے ہیں، عبداللہ اب خاص ہو گیا. کس کا؟ اللہ کا بندہ. رسول کس کا؟ اللہ کا. تو رسول بھی خاص ہو گیا. تو جب مضاف پہ کچھ آتا ہے اسم تو وہ پھر خاص بن جاتا ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ جی ہاں. اچھا، اب ذرا قواعد پہ دیکھیں اسی کی روشنی میں جو ابھی ہم نے سمجھا ہے. مضاف اکثر مرفوع اور مضاف الیہ لازماً مجرور ہوتا ہے. لازماً. کوئی دنیا کی. اچھا مجھے بتائیں، ایک اور چیز کیا مجرور ہوتی ہے، ہمیشہ مجرور ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ پڑھ کے چکے ہیں آپ. حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. حرف جر کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مجرور، اور دوسرا جو ہمیشہ مجرور ہے وہ مضاف الیہ ہے. اب یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مضاف اکثر مرفوع اور مضاف الیہ لازماً مجرور ہوتے ہیں. یہ اکثر مرفوع کیوں کہا ہے؟ جلدی بتائیں. دیکھیں نا، کتاب اللہ ہے، بڑے غور سے آپ لکھیں کتاب اللہ، اپنی کاپیوں پہ لکھیں. لکھ لیا آپ نے؟ کتاب اللہ لکھ لیا؟ جی لکھ لیں. خدا کے لیے جواب دیا کریں تاکہ میں آگے چلوں. اچھا، اب اس کے پہلے فی لکھیں. فی کیا کرے گا بلا اگلے سارے جملے کو؟ اسم کو مجرور کر دے گا. ہاں، کتاب کو کتاب اللہ لکھا ہے تو فی کتاب اللہ، فی کتاب کو مجرور کر دے گا، اور اللہ ہی رہے گا، مجرور ہی رہے گا. تو یہ ہے اکثر جو مضاف ہے، وہ اس کی وجہ سے کہ پیچھے کیا آ رہا ہے جملے میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے. لیکن مضاف الیہ ہمیشہ. مضاف پر لام تعریف اور تنوین داخل نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھنی ہے مثالیں ساری. کوئی سوال؟ اردو ترجمہ کرتے ہوئے اضافت کو کا، کے، کی وغیرہ میں ظاہر کیا جاتا ہے. شاباش، سوال کریں. مضاف اور مضاف الیہ کی ترتیب دی جاتی ہے. پہلے مضاف آتا ہے اور پھر مضاف الیہ. اچھا، نیچے مثالیں ہیں. ابناء خالدن، یہ خالدن کیوں ہو گیا ہے؟ جلدی بتائیں. ابنا تسنیہ ہے اس لیے. جی بتائیں پھر. یہ مضاف لائے کی وجہ سے. خالدن مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے. یہ سیدھی سیدھی منصرف بات ہے. منصرف ہے. یہ منصرف ہے. کون سا منصرف ہے؟ کون؟ خالد. بھائی خالدن آپ دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ ہے، اس لیے اس مجرور ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اوپر پڑھتے ہیں آپ. بات سمجھ نہیں آئی؟ 11 12 بتا دیں. اچھا، اب نا اصل میں کیا تھا؟ ابن کی جمع ہے. جمع نہیں ہے. پیچھے آپ نے ٹھیک سے نہیں تسنیہ پڑھا. ہے. یہ تسنیہ ابنان تھا، نون گرا دیا گیا ہے. دیکھیں نیچے اوپر لکھا ہے تسنیہ یا جمع سالم کے مضاف ہونے کی صورت میں دونوں کا نون گر جاتا ہے.
ابنان تھا اور اس کا نون گرا کے ابنا کیا ہے. بنتا زیدن، بنتا کیا تھا اصل میں؟ بنتان، دو بیٹیاں. بنتان. نون اس مضاف ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے. مسلم الہند، اصل میں کیا تھا مسلم الہند؟ مسلمان ہیں. خدا کا خوف کرے شاہینہ صاحبہ. مسلمون مسلمون لکھا ہے، مسلمان. مسلمون الہند. مسلمانے کا مطلب دو مسلمان. مسلمون. یہاں مسلمون ہے، آپ اس کو کیوں مسلمہ کر رہے ہیں؟ تو مسلمو جو ہے وہ مسلمون تھا، ہندوستان کے مسلمان. نون مضاف پہ آنے کی وجہ سے گر گیا. بنو اسرائیل قرآن میں آپ پڑھتے ہیں. نادرہ بھابھی یہ بنو کیا تھا اصل میں؟ جلدی بتائیں. بنی تھا. بنی. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. سر یہ بنونا بنونا تھا. بنون. بنون. نون گر گیا تو بنو بن گیا. قرآن میں اتنا دفعہ آتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی، قواعد سارے سمجھ آ گئے. سوال کریں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو. اب آ جائیے سبق میں تاکہ ہم ساری مثالیں اس کی دیکھ لیں. پہلے مرکب اضافی سبق نمبر 7 جیم پہ آ جائیے. لغت العرب، عربی زبان. کلام اللہ، اللہ کا کلام. سنت نبینا، سنت تو سنت کا ہو گیا. نبی نا کا معنی کیا ہے؟ ہمارا نبی. ہمارا نبی. نا اٹیچ ضمیر ہے. حیات اہل الجنہ، اہل الجنہ، جنت والوں کی زندگی. تو حیات جو ہے وہ مضاف ہے، اور حیات اہل بھی مضاف ہے، اور اہل الجنت دو مضاف ملیف ہیں ان 3 حروف میں. حیات الاہل بھی مضاف ہے، اور حیات اہل کی زندگی، اور اہل جنت جنت کی رہنے والے. تو اچھا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو روز آپ پڑھتے ہیں. مجھے بتائیں سورہ فاتحہ میں 3 الفاظ اکٹھے اور 2 مرکب اضافی ہیں. کون سے ہیں وہ لفظ؟ ایک تو رب العالمین ہے. بالکل غلط ہے. 2 الفاظ ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ 3 اچھا. الفاظ ہیں اور 2 مرکب اضافی ہیں. الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، مالک یوم ایک مرکب اضافی اور یوم الدین دوسرا مرکب اضافی. یہ خود سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں آپ. سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو. جلدی بتائیں. سر اس کی ذرا دوبارہ وضاحت کر دیں. مالک یوم الدین کی 2 مرتبہ. اچھا اب بڑے غور سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھیں. آپ قرآن اپنے سامنے رکھیں. رکھ لیا آپ نے؟ جی ہاں جی جی جی. بسم اللہ بے حرف جر ہے، اس کے ساتھ اسم کو ملایا ہے تو الف حذف کر دیا. تو بسم اللہ، اسم اللہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. اسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کا نام، مرکب اضافت ہے، اضافی ہے. اچھا اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، یہ ان دونوں کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اب آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے. جلدی بتائیں. آپ بڑے غور سے مرکب سنیں. اضافی ہیں یہ. اصل کیا ہیں؟ سر یہ تکے مت ماریں، مرکب بات کریں دلیل کے ساتھ. تکے مت سر یہ ماریں. بے جو ہے
ये है اور خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. اللہ کی تعریف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں اللہ کی صفات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ الرحمن الرحیم یہ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، اور دو صفات اللہ کی آئی ہیں. کیونکہ موصوف اللہ ہے، وہ مجرور ہے، لہذا الرحمن اور الرحیم دونوں مجرور ہیں اپنے موصوف کی وجہ سے. اب سوچ لیں، سوال کر لیں. عربی پڑھیں تو آپ کو کلمے کی تو تحلیل آنی چاہیے. شاباش، جلدی کریں. اب آپ کو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا؟ जी सर समझ आया. اچھا، اب چلیں سورہ فاتحہ میں. الحمدو، یہ الحمدو کیا ہے بلا گرامیٹیکلی؟ خدا کے بندو، الف لام یہ لگا ہوا ہے. معرفہ ہے اور مرفوع ہے. شاباش. الحمدو الف لام لگا ہے، لہذا معرفہ ہے، اسم ہے، اور پیش آخر میں تو مرفوع ہے. الحمدو مرفوع ہے اور معرفہ ہے. رب العالمین، اب یہ رب العالمین کیا ہے؟ صفت ہے. جی، صفت ہے. رب العالمین، عالموں کا رب اضافت ہے، تو مرکب اضافی ہے رب العالمین. اب بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ جی ہاں. اچھا، سوال کریں، یہ موقع ہے. اگر آپ خود سوال نہیں کریں تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ للہ کے نیچے زیر کیوں ہے آخر میں؟ لام جو ہے وہ ये حرف मजरूर جر है. ہے. حلف جر آیا ہے لام للہ، تو اللہ جو ہے وہ مجرور ہو گیا، الف حذف ہو گیا ہے. اچھا، تو رب کے نیچے زیر کیوں ہے؟ لام کی وجہ سے. لام کی وجہ سے. ایکسیلنٹ. حرف جار للہ کے آگے جتنے اسما آئیں گے وہ مجرور ہوتے جائیں گے اس ایک لام کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. تو رب اس لیے مجرور ہے کہ پیچھے لام آیا ہے، اس نے اللہ کو بھی مجرور کیا ہے اور رب کو بھی مجرور کیا ہے. یہاں تک کوئی سوال؟ اچھے اسٹوڈنٹ بنے، نہیں سمجھ آیا سوال کریں. اچھا، اب رب العالمین مرکب اضافی ہے، تو یہ عالمین کی حالت کیا ہے اعراب؟ مجرور ہے. شاباش، مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ مضاف الہ ہے اس لیے مجرور ہے. رب العالمین مرکب اضافی ہے اور مضاف الہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مرفوع حالت ہے عالمون، اور یہاں عالمین آیا ہے اس لیے کہ منصوب اور مجرور حالت عالمون مرفوع ہے، عالمین مجرور بھی ہے اور منصوب بھی ہے. لکھیں اپنے پاس، عقل مند طالب علم بنے، بے وقوف مت بنے. الحمدو مرفوع ہے اور معرفہ ہے، اس کے بعد للہ جار مجرور ہے، اور رب زیر آئی ہے کیونکہ لام پیچھے آ گیا ہے اللہ کے ساتھ. عالمون تھا، عالمون عالمین ہوا ہے کیونکہ عالمون مرفوع تھا، اور یہاں ہمیں مجرور چاہیے تو عالمین آیا ہے. رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.
ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال؟ آپ سے تھے پوچھنا ہی حرام ہے، سوال کبھی جواب نہیں دیتے، کیسے سر طالب علم ہیں آپ؟ یہ جو عالمین ہے ہاں، یہ پہلے مجرور تھا؟ یہاں مرکب اضافی ہے، لکھیں رب العالمین مرکب وہ اضافی تو ہے، لکھ لیا لکھ لیا تو پھر عالمین عالمین مجرور ہے۔ السلام علیکم، ٹھیک۔ میں کلاس آن لائن میں تو کال کرنا۔ ہاں، عالمون جو تھا، دیکھیں اونا جو ہے جمع سالم کا وہ مرفوع حالت ہے، مسلمون کافرون ظالمون یہ سارے اونا مجرور مرفوع ہیں۔ اب ان کو جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، میں پڑھا کے آیا ہوں آپ کو کہ یہ جب ان کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ حرفی تبدیلی ہوتی ہے، عالمون جو ہے مجرور اور منصوب حالت میں عالمینہ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین مرکب اضافی ہے، عالمون جو ہے اس کو ہم نے لانا ہے مرفوع ہے اور مجرور حالت میں لانا ہے، تو عالمون کو عالمین کر کے وہاں لائیں گے۔ اب سمجھ آ گئے؟ ٹھیک آگے۔ اچھا، اب آپ کا کوئی سوال؟ الحمدللہ رب العالمین بالکل کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے، آگے پڑھتے ہیں تو الرحمن الرحیم، یہ الرحمن اور رحیم مجرور ہے کیونکہ نیچے دونوں کے نیچے زیر ہے۔ کیوں زیر کیوں ہے؟ اس کے پر وجہ کیا ہے؟ او بھائی یہ صفات ہیں اللہ کی۔ اللہ کیا ہے؟ پیچھے اللہ کیا ہے کہ اعرابی حالت کیا ہے اللہ کی؟ مجرور مجرور۔ مجرور ہے تو صفات بھی مجرور ہوں گی۔ مرکب توصیفی پڑھ کے آئے آپ کہ موصوف کی جو اعرابی حالت ہوگی وہی صفت کی ہوگی۔ دو صفتیں ہیں رحمان اور رحیم، اللہ ہی مجرور ہے تو رحمان اور رحیم بھی مجرور ہوگا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی ہاں۔ کوئی سوال؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بات کلیئر ہے یہاں تک؟ یہ سب لکھتے جائیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب مالک یوم کہ سزا اور جزا کا دن کا کے آ رہا ہے، مضافت ہے دونوں میں، اس لیے مالک یوم ایک مرکب اضافی، اور یوم الدین بدلے کا دن مرکب اضافی، دیکھ لیں ہر اسٹینڈرڈ سے۔ تو مالک یوم الدین جو ہے، مالک یوم ایک مرکب اضافی اور یوم الدین دوسرا مرکب اضافی۔ اب مالک کے نیچے زیر ہے، یہ کیوں ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ اللہ کے بعد آ رہا ہے، یا رحمان کے نیچے بھی زیر ہے، رحیم کے نیچے بھی زیر ہے، اس لیے شاباش مالک۔ شاباش شاہینہ صاحبہ، فینٹاسٹک، کہ اللہ کی صفت ہے مالک، اس لیے جو اللہ کی اعرابی حالت ہوگی وہی مالک کی ہوگی۔ اللہ مجرور ہے تو مالک بھی مجرور ہے۔ ایکسیلنٹ، بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ یوم کے نیچے زیر کیوں ہے؟ مالک یوم ہے نا، کیوں زیر ہے؟ نادرہ بھابی جلدی بتائیں۔ مالک کیا مضاف الیہ ہے؟ یوم مضاف الیہ ہے، مالک یوم ہے، یوم مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے کہا تھا مالک کا مضاف الیہ ہے۔ تو آپ بتائیں نا، یوم مضاف الیہ ہے، سیدھا سیدھا کہیں۔ چلیں بات کلیئر ہے؟ یوم الدین آگے آ گیا، یہ مرکب اضافی ہے۔ یوم پچھلی مضاف الیہ تھا،
اب مضاف بن گیا ہے لیکن اس کا اعرابی حالت مجرور ہے، اور دین پھر مضاف الیہ پہ آیا ہے، دین کے نیچے زیر ہوگی کیونکہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کو مجرور ہونا ہے۔ بتائیے کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب روز آپ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں اس کو اسی طرح پڑھنا ہے تاکہ سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ۔ الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک کوئی سوال؟ ایاکا نعبدو، ایاکا تیری ہی، تیری کس کا معنی ہے؟ کا کا اٹیچ ضمیر کا، شاباش۔ اور ایا تیری ہی، یہ جو ایا کا ایک حرف ہے اور کا اٹیچ ضمیر ہے۔ نعبدو جو ہے وہ اسم ہے، کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تو یہ اس آپ کا اسم ہے، ساری فعل ہے، ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین ہم تیری مدد مانگتے ہیں یا تیری مدد مانگیں گے، یہ بھی فعل ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایاکا ہم نے دیکھ لیا۔ کوئی سوال؟ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ترجمہ آپ سب سمجھیں، لکھیں اور پوچھتے جائیں تاکہ اب نماز آپ ٹھیک سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے، گرامر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ۔ ایاکا نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا، یہ اہدنا کیا چیز ہے؟ اہدنا کے معنی کیا ہے؟ دکھا ہم کو، ہم کس کے معنی ہیں؟ ہم کس کے معنی ہیں؟ یہ متکلم ہے۔ سر نام نا سے جو معنی نام ضمیر اٹیچ ضمیر ہے، شاباش۔ اور دکھا، یہ فعل امر ہے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نا اٹیچ ضمیر ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں۔ سیدھا راستہ، مرکب ناقص، سیدھا راستہ۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ کیا غلط بات کہی آپ نے؟ جلدی بتائیں نادرا بھابھی۔ راستے کی تعریف ہے مستقیم، یہ مرکب توصیفی ہے۔ نہیں سمجھے؟ جی سمجھ آ گئی۔ تو اے دینا ہمیں دکھا صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اچھا، صراط پہ زبر کیوں ہے؟ یہ معرفہ ہے الصراط۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ الصراط پہ زبر کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں، میں آپ کو پوری کھول کے بتاتا ہوں۔ اے دینا، ہم کو دکھا، ہم فاعل ہیں، اور کیا دکھا؟ وہ مفعول ہے، راستہ مفعول ہے، اس لیے اعرابی حالت اس کی منصوب ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے۔ فاعل ہم ہیں کیونکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہم فاعل ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط، وہ مفعول ہے، اور اس لیے وہ منصوب ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر سمجھ آ اچھا، اب مستقیمہ پہ زبر کیوں ہے؟
اس لیے کہ شراط پر بھی یہ مرکب زبر ہے، ہاں شراط پر مرکب بھی زبر ہے، توصیفی دونوں کی حالت ایک ہی ہوگی. شاباش. الصراط المستقیم مرکب توصیفی ہے، الصراط موصوف ہے، اس کی اعرابی حالت منصوب ہے، لہذا مستقیم پہ بھی زبر ہونی چاہیے تاکہ وہ منصوب ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. پھر کیونکہ صراط پچھلے والے صراط کو ریپلیس کر رہا ہے تو منصوب ہے. الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، اے اللہ میں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. تو انعمت جو ہے تو انعام کیا یہ فعل ہے، ابھی پڑھا نہیں ہے ہم نے. علیہم، اللہ وہ ہے حرف جر، اور حرف جر ہے. ہم جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ نیچے زیر ہے کہ وہ مجرور ہے. غیر المغضوب، وہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. تو یہ غیر المغضوب جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور علا کی وجہ سے ہم بھی مجرور ہے، اس کے آگے غیر بھی مجرور ہے، اور المغضوب اس لیے مجرور ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے. کوئی سوال؟ علیہم جار مجرور ہے، علا جار ہے اور ہم مجرور ہے. و اور لا نہیں. الضالین، جلدی سے بتائیں یہ الضالین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر منصوب ہے. شاباش شاباش. جب لا کے بعد کوئی اسم آتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. اس کی الضالین کی آپ مجھے رفعی حالت بتائیں، مرفوع کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں. اب آپ خود دیکھ لیں آپ کتنے لائق ہیں. الضالون، اونا رفعی حالت ہے، اور اینا جو ہے دالینا وہ حالت نصب یا حالت جر ہے. تو دالونا تھا وہ دالینا ہم نے اس کو مجرور کیا، ساری منصوب کیا، تو دالونا دالینا ہو گیا. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ جی جی سر آگے جی آگے سمجھ. اب آپ نے یہ پوری سورہ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھنا نماز میں، اور گرامیٹیکل انالیسس سمجھتے ہوئے. بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی جی. اچھا، آپ میری بات پہ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت عربی میں آگے چلے جائیں گے، قرآن فہمی میں آگے چلے جائیں گے. اب میں آخری یہ سبق نمبر 7 جیم کے آخری 3 لائنیں کر رہا ہوں. آخری 3. رجال الامن، امن کے لوگ یا عمل والے مرد. عمال الشرکت، کمپنی کے کام کرنے والے، عمال کام کرنے والے. اور بنتا، 2 بیٹیاں. بنتان تھا، بنتان مرفوع ہے اور مضاف پہ آتا ہے تو نون گر جاتا ہے. بنتا امراتن، ایک عورت کی 2 بیٹیاں. ابنا خالدن، اب ابنان تھا نون گرا ہوا ہے، خالد کے 2 بیٹے. اما ہاشم، امانے تھا نون گر گیا ہے، ہاشم کے 2 چچے. امتا عامرن، امر کی 2 پھپھیاں یا 2 چچیاں.
اختا کا، اختان تھا، نون گر گیا ہے، اختا کا تیری دو بہنیں، خالت اختا کی ہے یہ، جی خالت اختا زید، کی لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اختا کی بول، مونس، مونس، ہاں دو بہنیں، تیری دو بہنیں، اختا کے تجھ مونس کی دو بہنیں، خالت زیدن، زید کی دو خالائیں، بنو سلیم، سلیم کے بیٹے، بنون تھا بنو ہو گیا، اور آخری لائن ہے بنو الاعمام، چچا کے بیٹے، چچاؤں کے بیٹے، مسلمو ہند، ہندوستان کے مسلمان، مسلمون تھا نون گر گیا، بنونا کا نون گرا ہے تو بنو اسرائیل، اسرائیل کے دو، ساری اسرائیل کے بیٹے۔ کوئی سوال؟ باقی آپ نے سارا کرنا ہے، میں نے اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ آگے آ جائے مرکب اضافی کی پرانے مثالیں، سر یہ دوبارہ بتا دیں ذرا، بنو الامام، بنو العامام، ام کی جمع ہے آمام، اور بنونا تھا، بنونا، بنو کا مطلب ہے بیٹے، اور العامام چچاؤں کے بیٹے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی شگفتہ صاحبہ جواب دیں آپ۔ جی سر میں نے جواب دیا۔ آپ نے بتایا مسلم الہند، اس ہاں کا جی، کیا بتایا؟ پیچھے میں بتا کے آیا ہوں، مسلمون ہند تھا، اونا کا نون گر گیا ہے، اور کیونکہ مضاف پہ آیا، پیچھے اصول پڑھیں آپ، دوبارہ کام کریں گے تو سب سمجھ آ جائے گا۔ تو مسلمون تھا اور نون گرا ہے تو مسلمون ہند، ہندوستان کے مسلمان۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ اچھا، میں پہلی دو لائنیں کر رہا ہوں، مرکب اضافی قرآنی میں، ارض اللہ، اللہ کی زمین، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پارٹی، غضب اللہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ، ملک السماوات، ملک السماوات، زمین آسمان کی بادشاہی، خزائن السماوات، زمین کے آسمانوں کے خزانے، نور السماوات، نور آسمانوں کی روشنی، علم الکتاب، کتاب کا علم، اور آخری دو لائنیں اسی کی، رب العالمین، عالمون عالمین ہو گیا ہے کیونکہ مضاف الیہ پہ آیا ہے تو مجرور ہوگا، تو عالمون کو ہم نے عالمین کر دیا۔ مالک یوم، مالک یوم، مرکب اضافی، دن کا مالک، کس دن کا؟ قیامت کا۔ رب الناس، یہ آخری آیت کا آ رہا ہے، دیکھیں، رب الناس مرکب اضافی، لوگوں کا رب، مالک الناس لوگوں کا مالک، مرکب اضافی، اسم اللہ، وہ جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تو اسم اللہ، اللہ کا نام، رب الفلق، صبح کا رب، نصر اللہ، اللہ کی مدد، دین اللہ، اللہ کا دین۔ بات کلیئر ہے؟ کل میں نے آپ سے بڑا پوچھنا ہے، ذرا اچھی طرح سمجھ لو۔ سر السلام علیکم، آپ اس ملک کے سب سے مشکل ریچ ہوتی ہے آپ کے لیے کتنے؟ اچھا، میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، لیکن ابھی میری کلاس چل رہی ہے، یہ کلاس ختم ہوگی 9 بجے، تو میں پھر آپ سے 9 بجے بات کروں، ٹھیک ہے؟ 9:45 واپس آئیں گے، چلیں آپ مجھے کال کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یوں ہی واپس آئیں۔ اچھا، اب آپ نے اگلا دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، نیچے آل عمران کی، کل نفس مرکب اضافی، ذائقۃ الموت دوسرا مرکب اضافی، مالک یوم الدین، تو مالک یوم ایک مرکب اضافی اور یوم الدین دوسرا مرکب اضافی، فبأی آلاء، کون کون سی، ای آلاء ایک مرکب اضافی،
ربکما تم دونوں کا رب ایک مرکب اضافی، تکذبان فبأی آلاء ایک مرکب اضافی، آلاء رب دوسرا مرکب اضافی، آلاء رب اللہ کی نعمتیں، ربکما تم دونوں کا رب مرکب اضافی، تکذبان تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتاب ہم ان کی کتاب، ہم مضاف الیہ اور کتاب مضاف، اور ہم مضاف الیہ پہ آیا ہے تو مجرور، دین ہن ان عورتوں کا دین، مرکب اضافی، ہنہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ پہ آیا ہے، اخواتکم تمہاری بہنیں سب کی، اور کم مضاف الیہ پہ آیا ہے اس لیے مجرور، اموالنا ہمارے مال مرکب اضافی، مالی میرا مال مرکب اضافی یا مجرور، ازواجو کا تیری بیویاں، تو کا مضاف الیہ پہ ہے اس لیے مجرور ہے، اور ازواج جو ہے وہ مضاف ہے۔ باقی لائنیں آپ خود کریں گے جو میں نے کرائی ہے۔ کوئی سوال ہو؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب آ جائیں مرکب اضافی کی مثالیں حدیث مبارکہ میں۔ نکال لیا اگر آپ نے؟ جی ہاں، جی نکال لیا سر۔ نکال لیا۔ اب پہلی حدیث بخاری کی، سباب المسلم مسلمان کو گالی دینا، تو سباب المسلم انڈر لائن ہے آلریڈی، یہ مرکب اضافی ہے۔ فسوقن یہ گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وقتالہ اور اس کا قتل مرکب اضافی ہے، نیچے انڈر لائن ہے، کفر اس کا قتل کفر ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ جی ہاں، راس الحکمہ حکمت یا دانائی کا سرا مرکب اضافی، مخافت اللہ اللہ تعالیٰ کا خوف مرکب اضافی، تو حدیث دو مرکب اضافی سے مل کے بنی ہے۔ افشاء السلام سلام کا پھیلانا مرکب اضافی۔ من الاسلام یہ من الاسلام کیا ہے بھلا گرامیٹیکلی؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں۔ سر مین حرف جر ہے، مجرور ہے، حرف جار جر ہے۔ مجرور ہے، جار مجرور ہے، من جار آگے مجرور ہے، بس جار مجرور ہے۔ اتنی سی بات کہنے میں آپ کو 6 مہینے لگتے ہیں۔ احب الدین دین کی محبت مرکب اضافی، اور وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ عز و جل اللہ رب العالمین کے قریب، اللہ جار مجرور، عز عزت والا، وجل شان والا، ادومہ ہمیشہ کریے، ادومہ ہمیشہ کریے۔ بین العبد بندے کے درمیان مرکب اضافی، والکفر اور کفر بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان کیا حد ہے؟ ترک الصلاۃ نماز کو چھوڑ دینا مرکب اضافی۔ تو نماز کا چھوڑنا کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ہے، کیا؟ کفر کفر اس کیا۔ نے۔ اچھا، کانا حب الدین دین میں محبت کیا ہے؟ کانا حب الدین تھا یا ہے دین کی محبت مرکب اضافی، الیہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، ما دام علیہ صاحبہ ما جو کچھ کوئی دوام ہمیشہ کرے، علیہ اس پر، صاحبہ اس کا کرنے والا یا اس کا صاحب، یہ مرکب اضافی ہے۔ لا طاعت للمخلوق مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، کس میں نہیں ہے؟ فی معصیت الخالق خالق کی
نافرمانی میں کوئی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے معصیت الخالق جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ کل بدعت، ہر بدعت مرکب اضافی، ضلالت گمراہی ہے، وہ کل ضلالت اور ہر گمراہی مرکب اضافی، فی النار جار مجرور، ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ افضل الصلاۃ، نماز کی فضیلت، بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد، افضل الصلاۃ بھی مرکب اضافی، بعد الفریضہ فرض نمازوں کے بعد مرکب اضافی، صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ کیا مطلب ہے رات کی نماز مرکب اضافی؟ کیا مطلب ہے؟ تہجد کی نماز۔ ویری گڈ۔ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ افضل فرض نماز ہے، اس کے بعد افضل کیا ہے فرض نماز کے بعد؟ تہجد کی نماز۔ اب آپ نوٹ کر لیں تو آپ لوگ تہجد پڑھا کریں۔ حرمہ، حرام کیا گیا ہے، لباس الحریر، ریشم کا لباس مرکب اضافی، والذہب اور سونا، علی ذکور، مردوں پر، امتی میری امت مرکب اضافی، وأحلا اور حلال کیا گیا ہے کیا چیز؟ سونا اور ریشم، لنسائہم، نسائہم جو ہے وہ مرکبی سے ہے، ان کی عورتوں پر۔ آیت الایمان، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ حب الانصار، انصار سے محبت۔ وآیت النفاق، اور نفاق کی نشانی کیا ہے؟ بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا، یہ مرکب اضافی ہے۔ تو 4 مرکب اضافی ہیں، پہلا آیت الایمان، دوسرا حب الانصار، تیسرا آیت النفاق، اور چوتھا بغض الانصار۔ اچھا، یہ کیوں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الانصار جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے؟ کیوں؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لا حول ولا قوة۔ انہوں نے مہاجرین کو اپنے پاس بھائی بنا کے رکھا تھا، اخوت اور بھائی چارے کی وجہ سے۔ اصل بات ابھی بھی نہیں آپ نے پہنچی۔ انہوں نے جان مال لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور اسلام کو غالب کیا، یہ ہے ان کی خوبی سب سے بڑی۔ اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے مسلمان ہیں آپ۔ اس کو اتنا اللہ نے قدر کی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ کیوں بھائی؟ مکے والوں نے، قریش نے، جس کا آپ کا قبیلہ تھا، انہوں نے اتنا تنگ کیا، آپ کو قتل کے درپے ہو گئے، آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ اور یہ مدینے کے انصار سے جنہوں نے آپ کا ساتھ دے کے مال جانے لگا کے اسلام کو غالب کیا۔ حدیثیں ایسے ہی نہیں پڑھا کرو جواب کے لیے، ثواب کے لیے۔ قرآن ثواب کے لیے مت پڑھا کرو، قرآن ثواب ملے گا جب آپ پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے سمجھیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب کتنی برحق ہے۔ یہ عربی جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی سوال؟ میں نے علاج ذکوری نہ ذکوری، جی علاج ذکوری، اس کا کیا مطلب بتایا گا آپ نے؟ ہمارے مردوں حرم پر لباس الحریر، مذکر پر ذکور مذکر کو کہتے ہیں، تو مردوں پر لباس حریر اور ذاب حرام ہے، اور عورتوں پر حلال ہے پہننا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ایک بات آگے دیکھیں، سورہ پوری آل عمران کی سارے یہاں موجود ہیں، جن کے پہلے حرف
वो आया नहीं, सॉरी, मुरक्कब इजाफी, बैन यदैहि बिआयातिल्लाहि ज़ुल्फ़िक़ाम, ये सारे मुरक्कब इजाफी हैं। और सबक नंबर 7 आपने खुद करना है, और मैंने आपको पूरा पढ़ाना 3 मुरक्कबात, मुरक्कब इजाफी, सारी पहले मुरक्कब तौसीफ़ी, फिर मुरक्कब अत्फ़ी और मुरक्कब इजाफी, तफसील से पढ़ा दिया है। अब आपका काम है, जितनी मेहनत करेंगे। देखें, आज तक आप में से किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, और जब क्लास में आते हैं तो सवालों का जवाब नहीं देते। मैंने आपको कह रखा है कि जब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो आप मुझे कॉल करें। कोई आपको टीचर नहीं कहेगा कि कहेगा मुझे मत कॉल करें। आप अपने साथ कोई हमदर्दी है आपको कि अल्लाह ने कितना बड़ा मौका दिया आपको और आप उससे फायदा नहीं उठाते? तो मेहरबानी करके मेहनत करें, ये चंद दिन की मेहनत है। देखिए, मैंने किस तरह आपको सूरह फातिहा पढ़ाई है, कलमा पढ़ाया है, ग्रामेटिकल एनालिसिस एक एक लफ्ज का करके बताया है। आप 2-3 दफा रिवाइज करें, रोज पढ़ते हैं, आपको जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आगे समझना आसान हो जाएगा। इसलिए कि सूरह फातिहा में ग्रामेटिकली सब कुछ आ गया है, मुरक्कब तौसीफी भी आ गया, मुरक्कब इजाफी भी आ गया, और बहुत सारी चीजें आ गई हैं। वो सारी मैंने आपको खोल खोल के समझाई है। कोई सवाल? तो खूब मेहनत कीजिए, मेरी फिर आपसे गुजारिश है। और अक्सर आज 2-3 लोग बड़े लेट आए हैं, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों लेट आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान किया है। सर जी जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बड़ा एहसान है, आप हमें नहीं, पढ़ा। मेरा कोई, अल्लाह का करम है, मेरा अल्लाह एहसान का कोई करम नहीं है है। और आपका भी है, अल्लाह आपको इसका अजर दे कि हमारे अब दिमाग इतने डल हैं, हम पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे से रिवाइज कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और हम सबको तौफीक दे कि हम कुछ कर जाएं। आमीन 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 सुम्मा सुम्मा आमीन। आमीन।